AL Majlis, Upanga Dar es Salaam on the 8th of February 1981. Dindaron مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بیت الخیال کے بندگی کے اندر کس طرح سے بیٹھک کی جائے، کس طرح دھیان لگایا جائے اور کیا ہوتا ہے، اس پر ہمارے پیر مرشد نے ایک گنان فرمایا. ہم یہ گنان بہت چھوٹی عمر سے سیکھتے ہیں، جماعت میں پڑھتے ہیں، لیکن اس گنان کے شبدوں کے اندر ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا. تیرا پاک کا یہ چھوٹا سا گنان ہے، دھیان سے آپ سنو گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ کس طرح سے شبدوں میں گر کی صدر دین ماں باپ نے موتی پروئے ہیں. سچی ماری محبت کیری بات کوئی جانے سخی محبت تیری بات کوئی جانے ستگر ملیا دو دوست جس طرح مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، دو سہیلیاں بیٹھ کے دکھ سکھ کی اپنے من کی بات کرتی ہیں، اسی طرح سے دینداروں جو دو مومن ہوتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو روحانی بات کرتے ہیں، گنان گوشت کرتے ہیں. حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح تم بزنس کے یا گھر کی باتوں کے ایک دوسرے کو خط لکھتے ہو، پتر ویوہار کرتے ہو، اس کے اندر نجی باتیں لکھتے ہو، ایسا تم اپنے خطوں کے اندر، اپنے پتروں کے اندر تم گنان کی، دھرم کی، روحانی باتیں بھی ایک دوسرے کو لکھا کرو، پوچھا کرو. تو دو مومن بیٹھ کے جب مذہب کی بات کرتے ہیں ان کو صدر دین کے یہ دو گنان جو مشہور ہیں، سخی محبت تیری بات اور سخی ماری آتمنا ادھار، ان دو گنانوں کے اندر ایسے ہی دو مومنوں کی چرچا کا ذکر ہے. اے سخی محبت یعنی بیت الخیال جو خدا تک پہنچانے کا رستہ ہے، پد کہتے ہیں رستے کو، اس کی جو بات ہے کوئی کوئی جانتا ہے، لوگوں کو اس کا انٹرسٹ بھی نہیں. یہ تو جس کو دلچسپی ہوئے، جس کے دل کے اندر اس چیز کا دھیان ہوئے کہ میں خدا تعالیٰ کے تک پہنچوں، تو اس کو اس بات کا شوق ہوتا ہے. حضرت امام نے فرمایا کہ مسلمانوں نے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے اپنے من کو سمجھا لیا کہ ہمارے لیے بس اسلام میں اتنا بس ہے، لیکن ہم اسماعیلیوں نے ایسا نہیں سمجھا. ہم نے یہ سمجھا کہ محض نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، اس سے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہیں، اور وہ اپنی آتما کی ترقی ہے، انتی ہے. تو اے سخی، اے مومن، اس روحانی رستے کی بات کوئی کوئی جانتا ہے. جس کو سچا مرشد ملے
اس کو اس بات کا پتہ لگتا ہے سچے مرشد کا ملنا ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی نصیب داری ہوئے، خدا اس پہ راضی ہوئے، اپنے نور سے اس کو ہدایت کرتا ہے، اور مرشد جو ہے وہ نور ہے۔ سچی سچی نان بھر کمرا گھٹ ماہ کے سوہنگ اٹھے رے یا جاپ جپ چھے ہنس تار نہ ٹوٹے رے۔ ہمارے گنانوں میں بہت سے جو لٹریری ورڈز ہیں، یعنی اصل جو بھاشا ہوتی ہے، جو عالموں کی پنڈتوں کی بھاشا ہوتی ہے، ان کے بہت سے شبدوں کو ایزی کر کے ان شبدوں کا اپیوگ کیا ہمارے پیروں نے کہ جو عام لوگ سمجھ سکیں اور عام لوگوں کے اندر پرچلت ہو، یعنی کامن ہو، پریویل ہو۔ ابھی یہاں جو لفظ سوہنگ ہے، یہ اصل میں سنسکرت شبد سوہم ہے، ماں ہے، لیکن بھکتوں نے یا عام لوگوں نے اس کو ماں کا گ کر کے سوہنگ بنایا ہے۔ سوہم کہتے ہیں آدمی کی جو سانس چلتی ہے اس کی آواز کو سوہم کہتے ہیں۔ ایک دم شانتی ہوئے اور آدمی دھیان کر کے اپنے سانس کی آواز کو سنے تو اس کو سنسکرت میں سوہم کہتے ہیں۔ یہ سوہنگ ہے۔ صبح کے وقت 4 بجے جب ہم بندگی پہ بیٹھتے ہیں اس وقت آجو باجو میں شانتی ہوتی ہے۔ ماں باپ فرمایا ہم نے کیوں صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان کا وقت نتی کیا؟ اس لیے کہ سادھارن آدمی اس وقت سوئے ہوتے ہیں اور ایک دم شانتی کا سمے ہوتا ہے، نہ اس وقت آدمی کو ریڈیو سننے کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی اور دنیا کا کام کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اس شانتی کے سمے میں اگر آدمی اپنے سانس لے تو سانس کی آواز آتی ہے۔ یہاں پیر فرماتے ہیں کہ ناب کمر گھٹ ماہے سوہم اٹھے۔ آدمی جب جاپ کرتا ہے تو سانس کھینچتا ہے، یعنی اوپر لیتا ہے۔ جب سانس اندر جاتی ہے اور وہ نابھی تک پہنچے، ہر آدمی کی سانس نابھی تک نہیں پہنچتی، کیونکہ ہم تو اوپر اوپر سے سانس لیتے ہیں، پھیپھڑے کے اوپر کے بھاگ سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں، نیچے کے آدھے پھیپھڑے تو اسی طرح سے بیکار پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آدمی کوئی کسرت کرتا ہے، جب آدمی کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس وقت ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے پھیپھڑوں کو زیادہ آکسیجن لینی پڑتی ہے، کیونکہ بلڈ کے ویسلز کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہمارے پھیپھڑے پھولتے ہیں، سکڑتے ہیں، تو ڈیپ بریدنگ بھی ہوتی ہے۔ لیکن بیت الخیال کے اندر ہم ریگولیرٹی پیدا کرنے کے لیے اپنے سانس کو اونڈھا سانس لیتے ہیں۔ جب ہی ہم سانس اندر کھینچتے ہیں ہم اپنے اسم اعظم کا جاپ کرتے ہیں۔ جیب نہیں ہلنی چاہیے، منہ بند رہے، آنکھیں بند رہیں، سارا دھیان اس بول پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں اس اسم اعظم کا جاپ کرتے ہیں، لیکن وہ جاپ کے ساتھ ہماری سانس کی آواز کبھی کبھی آتی ہے۔ سانس کی آواز نہیں لو، یعنی اس کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ زور سے سانس کو مت کھینچو، کیونکہ اگر سانس کی آواز آپ جو سننے کی عادت ڈال لو گے تو سانس اندر چلی گئی، اس کے بعد تھوڑا ٹھہرنا چاہیے،
پھر وہاں سے آواز آتی ہے، اس کو سوہم کہتے ہیں، اس کو سوہنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے سانس کی آواز پہ دھیان لگایا تو وہ جو بڑی باریک ایک دم سٹل آواز آئے گی وہ سنائی نہیں دے گی، ساری سرتی اور دھیان اس میں ہونا چاہیے۔ سخی ناب کمل گھٹ ماہیں سوہنگ اٹھے، جب تم سانس لوگے، سانس اندر لے کے ذرا ٹھہرو، آگے اس کا بھی خلاصہ آتا ہے، ذرا ٹھہرو، 2-4 سیکنڈ ٹھہرو اور سنو، اس میں سے نادی میں سے آواز آئے گی، یہاں جاپ جپے سے ہنس، تمہارا جو جیو ہے یعنی روح ہے تمہارا، وہ جاپ جپے گا۔ تم نے تو سانس لیتے لیتے یا علی ایسا جاپ جپ لیا، اب ٹھہرو، سامنے سے پڑھنا پڑے گا، اور روح جو ہے تمہارا وہ بھی یا علی بیت الخیال کے بول کی آواز آئی۔ ایک ایسے گنبد کے اندر جس کو انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں باری بار میں بند ہوئے، راؤنڈ ہوئے، اس میں ایکو پڑتا ہوئے، آدمی اس وقت بولے یا علی، 1 سیکنڈ کے بعد سامنے سے آواز آتی ہے یا علی، بالکل ایسی ہی بات اپنی نابی میں سے آتی ہے۔ سخی ناب کمل گھٹ مہیں سوہم اٹھے، تیاں جاپ جپے سے ہنس تار نہ ٹوٹے۔ سانس لینے کی، ٹھہرنے کی، جیسے ہی اس کی آواز بند ہوئی تم سانس کو باہر نکالو، پھر اپنا جاپ جپو، پھر ذرا ٹھہرو، وہ واپس آواز کرے گا تمہارا روح، پھر تم سانس اندر لو کے اور اسم اعظم کا جاپ جپو اور اس کی آواز سنو، یہ تار ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ تم سانس لو، ٹھہرو، پھر تمہارا روح تم کو جواب دے گا، وہی جاپ جپے گا جو تم جپتے ہو، پھر اپنے سانس کو باہر نکالو، نکالتے وقت اسم اعظم کا جاپ جپو اور ٹھہرو، واپس وہ آواز دے گا۔ اس صدر دل فرماتے ہیں کہ تار ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ اے سخی انگلا انگلا سارے سکھ منا ناری رے، سخی انگلا پنگلا سارے سکھ منا ناری رے، یہاں چندر سورج مڑی بے کہ من چا ماری رے۔ ہمارے ناک میں 2 سوراخ ہیں، لیفٹ رائٹ، ان میں دونوں کو باری باری ٹرن ملتی ہے سانس لینے کی۔ 1 گھنٹہ اور 29 منٹ ایک سائیڈ سانس لیتی ہے، ایک سائیڈ کھلی ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ بند ہوتی ہے۔ جب 1 کلاک 29 منٹ پورے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ دوسری سائیڈ چالو ہوتی ہے، تو 2 منٹ تک دونوں سوراخ ساتھ چلتے ہیں، اور اس 2 منٹ کے اندر آہستہ آہستہ رائٹ سائیڈ بند ہو جاتی ہے، لیفٹ سائیڈ کھلتی ہے۔ لیکن آدمی جب بیمار ہوتا ہے یا اس کے شریر میں کوئی تکلیف ہے جو اس کو پتا بھی نہیں ہو رہے، تو اس ٹائم کے اندر پھر فرق ہوتا ہے۔ آدمی تندرست ہے کہ نہیں، کلاک 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے دیکھ لے کہ اس کی ایک ناس برابر 1 کلاک 29 منٹ چلتی ہے۔ اگر 1 کلاک 29 منٹ نہیں چلتی، ضرور مانو کہ شریر میں کدھر نہ کدھر کوئی تکلیف ہے۔
آپ کا ٹیلیفون برابر ہے کہ نہیں, انٹرنل اور ایکسٹرنل سب کنیکشن اگر برابر ہوئے تو 998 کو ڈائل کرو تو گھنٹی بجے گی. اگر ریسیور رکھ دو گے تو زور سے گھنٹی بجے گی, 15 گھنٹیاں بجیں گی. آپ سمجھو آپ کا ٹیلی فون بالکل ان آرڈر ہے. لیکن ٹیلی فون میں کہیں بھی خرابی ہوئے اندر یا باہر تو 998 ڈائل کرنے سے گھنٹی نہیں بجے گی. بالکل اسی طرح سے ہماری سانس کی اسپیڈ ہے, ٹائم ہے. انگلا پنگلا, رائٹ سائڈ کو انگلا کہتے ہیں, لیفٹ سائڈ کو پنگلا کہتے ہیں. اور جب یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں تو وہ سکمنا ہوتی ہے. یہ سکمنا سکھ دینے والی, شانتی دینے والی. جب یہ دونوں نفسورے ساتھ چلتے ہیں یعنی سکمنا چل رہی ہے, اس وقت آدمی مزے سے ہوتا ہے. اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوتا ہے, من پھرتی میں ہوتا ہے, خوشی ہوتا ہے, سارے بدن کے اندر پھرتی ہوتی ہے. رائٹ لیفٹ انگلا پنگلا کو چاند سورج بھی اس لیے کہا گیا کہ جو رائٹ سائڈ ہے انگلا, بعض ہندو کتابوں کے اندر اوندھا لکھا ہے, یعنی انہوں نے انگلا کو لیفٹ سائڈ لکھا ہے, پنگلا کو رائٹ سائڈ لکھا ہے. لیکن ہمارے ایک مذہب کی کتابوں کے اندر اس طرح سے ہے, رائٹ سائڈ جو ہے جب وہ چلتی ہوئے تو آدمی کا بدن گرم ہوتا ہے, پوری قوت میں ہوتا ہے, فل پاور میں ہوتا ہے, پازیٹو ہوتا ہے. اس وقت تھنکنگ بھی پازیٹو ہوتی ہے. اس وقت کوئی ڈیسیجن کرنا ہوئے تو انسان کو پازیٹو ڈیسیجن ملتا ہے, اور برین کے اندر آکسیجن فل پرمان میں ہوتی ہے. جب یہ لیفٹ سائڈ یعنی پنگلا چلتی ہے تو آدمی اس وقت ذرا ڈھیلا ہوتا ہے, تھوڑا چڑیا بھی ہوتا ہے, جلدی تھک جاتا ہے. کیوں کہ وہ چندرما کی سائڈ ہے, وہ گرم سائڈ ہے, یہ ٹھنڈی سائڈ ہے. وہ تیجسوی ہے, یہ ڈھیلی سائڈ ہے. اس کو چاند سورج بھی کہا گیا. تو پھر فرمایا ہے کہ انگلا پنگلا سار سکشمنا ناڑی. سار کہتے ہیں کریکٹ ہوئے, ٹھیک ہوئے, بالکل ریگولر ہوئے, اور سکشمنا ناڑی بھی ریگولر ہوئے. مطلب کہ تمہاری تندرستی ٹھیک ہوئے. عبادت کرنے کے لیے دینداروں شریرک اور مانسک تندرستی کی بہت ضرورت ہے. بیمار آدمی عبادت نہیں کر سکتا, کیونکہ عبادت اس وقت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اور ایزی ہوتی ہے جب انسان کے تمام شریر کے اویو جتنے بھی بھاگ اور پارٹ ہیں سب اپنی ٹیون اپ کنڈیشن میں ہوئے. اسی لیے مہاتما جو ہیں وہ گام چھوڑ کے جونے زمانے کے اندر, یا آج بھی جو صوفی لوگ ہیں وہ گام نہیں چھوڑتے, لیکن دنیا کے اندر بہت لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ کے ایکانت زیادہ پسند کرتے ہیں. کھانے پینے اور دوسری عادتوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں, شریر کو تندرست رکھتے ہیں. تندرست شریر ہوئے تو پھر فرمایا ہے کہ تیاں چندر سورج مڑی بے, انگلا پنگلا دونوں مل کے منشا ماری. جب تمہاری انگلا اور پنگلا دونوں یعنی سکشمنا ناڑی چلتی ہوئے اور اس وقت تم اپنے من کی تمام اچھاؤں کو مار کے جو برابر دھیان لگاؤ گے تو اس وقت تمہیں بخشش ملے گی. اے سکھی ترویڑی گھٹ ماہے کے اکھنڈ جوتی رے. من تو یہ چاہتا ہے مومنوں کہ ایک پاٹ کو میں آدھا پونا گھنٹہ تک آپ کو سمجھاؤں. 13 پاٹ ہے, 5-6 گھنٹے نہ بول سکتا ہوں, نہ آپ بیٹھ سکتے ہو, نہ اتنا ٹائم ہے. لیکن میں آپ کو سارا جنان آج پورا کر کے جو کچھ بھی ہے سمجھاؤں. اس میں اتنے مطلب ہیں, میرے اتنے خیالات جمع ہو چکے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ایک ایک پارٹ کو اچھی طرح سے ایلیبوریٹ کروں. یہ جو انگلا پنگلا سکشمنا ناڑی جب یہ تینوں ساتھ ہوتے ہیں
یعنی انگلا پنگلا چل رہی ہے اور سکشمنا چل رہی ہے، تو جہاں انگلا پنگلا مل کے سکشمنا چالو ہوئی اس جگہ کو تروینی کہتے ہیں۔ ہماری 2 آنکھوں کے پیچھے آشرے 1.5-2 انچ اندر برین کے اندر ایک خالی جگہ ہے، وہاں یہ دونوں نقصورے جب چلتے ہیں 2 منٹ کے لیے 1.5 کلاک کے بعد، اور جب وہ سکشمنا چلتی ہے تو برین تک اس کی آکسیجن پہنچتی ہے، جبھی اس وقت اگر تمام من کی اچھائیں اپنے من سے ہٹا کے برابر جو اسم اعظم کے اوپر دھیان لگاؤ تو فرمایا وہاں تم کو اکھنڈ جیوتی ملے گی۔ اکھنڈ جیوتی کس کو کہتے ہیں؟ نور کو۔ جیوت مینس بتی، جیوت کا مطلب روشنی، لیکن اکھنڈ کہہ کے کہ وہ ہمیشہ ایک سری کی حالت میں ہوتی ہے، نہ وہ کمتی ہوتی ہے نہ بجھتی ہے۔ ایسا کہ تروینی گھٹ ماہیں کہ اکھنڈ جیوتی اس نور کی پراپتی پاؤ گے۔ ایسا کہ تروینی گھٹ ماہیں کے اکھنڈ جیوتی جگمگ جگمگ تھائے ورسے موتی، یہاں جگمگ جگمگ تھائے، وہاں جو تم کو نور کی پراپتی ہوئے اس وقت تو اس کے اندر سے ہزاروں قسم کی لائٹیں نکلے گی، جیسے موتیوں کی بارش ہو رہی ہو، موتی پڑتے ہوئے، رنگ برنگی جوش چلتی ہوئے، اس چیز کا ورنن نہیں ہو سکتا۔ میں نے کڑیاکو کی جماعت خانے میں اسی گئے مہینے میں بھمر گفا کے اوپر بیت الخیال کی آواز کی تھی، اس جگہ کو کہ جہاں تروینی گھٹ ماہیں جدھر سے سکشمنا ناڑی نکلتی ہے، یہ سکشمنا اوپر جا کے جس طرح سے ایک جلیبی راؤنڈ راؤنڈ ہوتی ہے، 2 اینڈ میٹ نہیں ہوئے، ایسا سرکل، جیسے کہ آپ کوئی سیپ ایک شل سمندر میں سے نکال کے اس کو کاٹو تو اس کے اندر سرکل ہوتا ہے، ایسا کہ ایک دوسرے کے ارد گرد چلا جاتا ہے، اس کا اینڈ دوسرے اینڈ سے ملتا نہیں، کمپلیٹ سرکل نہیں ہوتا۔ یہ بھنور گفا بولتے ہیں اس کو۔ یہ بھنور گفا ہمارے اس برین کی اس جگہ پہ ہے کہ جہاں آپ کو اپنا سر دکھتا نہیں لیکن دوسرے کا سر دیکھو تو یہاں سینٹر میں بال ملتے ہیں، چوٹلی جس کو بولتے ہیں، اس جگہ کے نیچے بھنور گفا ہے۔ وہاں تک جب انسان پہنچ جاتا ہے اس کی دنیاوی منزل پوری ہوتی ہے، مگر رستہ یہ ہے جو پیر فرما رہے ہیں، اے سچی ونکناڑا مقام کے ساچو کہیں رے مرت صورت ملی دے کے پرچو لئیے، پرچوں کا مطلب پروف، پرچوں کا مطلب ایویڈنس ہے۔ سچی ونکناڑ مقام، ہماری پیٹھ کی جو ہڈی ہے جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، اسپائن کہتے ہیں، ہماری گردن سے اوپر آ کے اس جگہ پہنچتی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ جہاں بالوں کا سینٹر ہے، یہاں تک ہماری
वंश नाड़ वहां तक पहुंचती है और नाक की सूक्ष्म नाड़ी का एंड भी वहां तक है और वहां भंवर गुफा है। वंश नाड़ मुकाम साचो कहिए, नूर की प्राप्ति का, आत्मा की उड़ान का सच्चा मुकाम वो है, वहां तक पहुंचना है। यहाँ निरत सूरत मिली बे, निरत कहते हैं नजर को, सूरत कहते हैं सुरता को, ध्यान को, यानी तुम्हारी दृष्टि। हम आंख बंद करके भी देख सकते हैं ना, बहुत सी चीजें हैं जो हमने देखी हुई हैं। आंख बंद करो, वो नक्शा हमारे सामने है। तो अपने ध्यान और अपनी नजर दोनों को मिला के एक करो। या अली का जो जाप है उसके ऊपर ध्यान लगाओ, उसको देखो। यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो तुमको उसका पर्चा मिलेगा, तुमको उसका सबूत मिलेगा, तुमको उसका प्रूफ मिलेगा कि क्या चीज है, कि वो जो इसमें आज़म है वो खुद खुदा ताला का नूर है। हे सखी असला सर्वे निशान के मेलियानी चारे। ये सब कुछ जो मैंने कहा कि सदरुद्दीन कहते हैं ये भी नीचे रह जाएंगे। हे सखी अचला सर्वे निशान के मेलियानी चारे। हे भाई के थी ऊंचे रो देश चढ़वा ऊंचा रे। यहाँ तक भी पहुंच जाओगे। ये सब निशानियां जो मैंने तुमको कही, फिर सदरुद्दीन कहते हैं ये सब नीचे रह जाएंगी, इसके ऊपर चढ़ना है। इसके ऊपर भी हाँ, बुच निरंजन पढ़ो, उसके अंदर की सदरुद्दीन में आम मुसलमान इस्लाम के अंदर जो 4 दर्जे मानते हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, इसके अलावा हमको की सदरुद्दीन ने 2 और दर्जे बताए हैं, आहूत, बाहूत। यानी आम मुसलमानों को इन दर्जों का पता नहीं। सदरुद्दीन फरमाया ये सब बातें जो मैं ऊपर कह गया हूँ, ये सब निशानियां तुमको बेहद सुख देंगी, बहुत मजा देंगी, बहुत खुशियां देंगी, लेकिन ये सब नीचे रह जाएंगे। ये सब निशानियां नीचे रह जाएंगी, इसके ऊपर चढ़ना है। ये सखी 5 कोस पर गाम के निशान धारी रे। पीरों ने ऐसी भाषा इस्तेमाल की है कि आम लोग उसको समझ सकें, लेकिन वो भाषा हमें जाननी चाहिए। पुरानी 500-600 बरस पुरानी, लेकिन बड़ी सिंपल भाषा है। हम कहीं रास्ते पे जाएं कि भाई फलानी जगह कितनी दूर है, बस ये 2-4 मील है, उसका ये मतलब नहीं कि वो वाकई 2 मील या 4 मील है। 2-4 मील मतलब ये हो सकता है 5 मील भी हो गए, मतलब कि थोड़ी दूर है, बहुत दूर नहीं। हे सखी 5 कोस पर गाम के निशान धारी रे। सिया धरी सुरती नू ध्यान श्वासो मारी रे। अब जो भंवर गुफा तक पहुंच गए
तो फिर कहते हैं आगे तो बहुत नजदीक है, 5 कोस पे, 200-400 मील नहीं, 5 कोस पे, यानी फिर आगे क्या जाना है तो वो नजदीक है। सिर्फ तुम इतनी मेहनत करो कि तुम अपने श्वास को मार के उधर जंप लगाओ। आदमी को जब कोई सख्त काम करना होता है तो 1 सेकंड उसका श्वास बंद होता है। कोई वजनदार चीज उठानी है तो श्वास बंद होता है ताकि उसको कुव्वत मिल सके। जंप करना होता है तो भी श्वास भले आधा सेकंड, लेकिन श्वास उस वक्त रुक जाता है। फिर फरमाते हैं कि 5 कोस पर गांव है, इसके ऊपर वहां निशानधारी अपना एम बनाओ, दिए बना के निशान लगा के कि वहां मुझे पहुंचना है। तो फरमाया तिया धरी सुरती नु ध्यान, अपनी सुरती का ध्यान लगाओ श्वास को मार के। बहुत से लोग पूछते हैं, हजर इमाम को भी लोग पूछते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। इमाम ने तो कहा है आदमी का जो मन है कोई मशीन नहीं कि भाई मशीन बटन लगाया स्विच ऑन किया तो चलने लगी। न वो फरमाया तुम कोशिश करो। पीरों ने हमको उसकी टेक्निक बताई है। बहुत से लोग ये TM वाले जो हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले, और भी कई ऐसे स्कूल हिंदुस्तान के, इंडिया, पाकिस्तान से, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर अपने अपने उन लोगों ने, सूफियों ने स्कूल खोले हैं, हिंदुओं के योगियों ने मत खोले हैं, ट्रेनिंग सेंटर लगाए हैं, मेडिटेशन की टेक्निक बनाते हैं। वो सब मैकेनिकल चीजें हैं या मेंटल चीजें हैं, शारीरिक हैं। हमारे पीरों ने जो हमको टेक्निक बताई वो रूहानी चीज है। बहुत से यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन इन स्कूलों में जाके मेडिटेशन सीखते हैं। बड़े फायदे होते हैं उनको मेडिटेशन से, क्योंकि एक मेंटल एक्सरसाइज है। उसके अंदर उनको खुदा का प्रेम नहीं होता, उनका एम खुदा नहीं होता, उनका एम नूरानी नहीं होता, उनका रास्ता भी रूहानी नहीं होता। वो एक मैकेनिकल योग का साधन, एक एक्सरसाइज है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं, हमारे अंदर तो प्रेम है। हम मौला से मोहब्बत करते हैं, हमको मौला का नूरानी दीदार चाहिए। उसके लिए हम दुख भी उठाते हैं, हम 10 मन बराबर देते हैं मौला की मोहब्बत में। हम अपने आमाल पाक साफ करते हैं। ये जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और दूसरे मेडिटेशन के स्कूल वगैरह हैं, वो ऐसी कोई चीज नहीं सिखाते कि तुम झूठ ना बोलो, किसी का पराया माल ना खाओ। इतना जरूर कहेंगे गोश्त मत खाओ, क्योंकि हिंदू है ना, तो लोगों को सिखाते हैं कि भाई गोश्त नहीं खाना। मगर सूफी लोग हैं वो कहते हैं गोश्त खाओ। वो मेंटल एक्सरसाइजेज है। हमारे बैतुल ख्याल का जो ध्येय और एम है वो नूरानी है। हमारा रास्ता नूरानी रास्ता है, रूहानी रास्ता है। हमारे अंदर प्रेम है, हम इमाम को प्रेम करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, और बैतुल ख्याल में हमारी मोहब्बत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जो जो हम इबादत करते हैं तो हमारे अंदर मौला का प्रेम बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे मौला का प्रेम बढ़ता जाता है, अंदर की नापाकी, अंदर का चाकूपना, अंदर की बदियां बुराइयां आहिस्ता 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 निकलती जाती हैं। आगे ऐसा पाठ आता है। तो फरमाया तुम्हारा निशान क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारा ध्येय क्या है, मौलाना हजरत इमाम के उस नूरानी स्वरूप तक पहुंचना। तो तुम उस निशान को धार के, अपना एम बना के, श्वास को मार के बराबर सुरती लगाओ। श्वास मारने का ये मतलब नहीं समझना कि आप अपने श्वास को आधा मिनट, पौना मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट मार के प्राणायाम की तरह आसन करो, वो नहीं, वो अपने मजहब में नहीं है। एक्सरसाइज, योग की एक्सरसाइज जरूर है। प्राणायाम आधे घंटे तक अपना श्वास बंद रखते हैं। बैतुल ख्याल में ये चीज नहीं। यहाँ तो सिर्फ इतना है, मैंने जिसे ऊपर बताया, आप सांस लेते वक्त याली का जाप जपो, 1 सेकंड ठहरो,
اور سرتی لگاؤ کہ آپ کا روح وہ جھاپ جپتا ہے اس کی آواز سنو. 1 سیکنڈ. پھر سانس کو باہر نکالو, واپس کی آلی کا جھاپ جپو, پھر 1 سیکنڈ ٹھہرو. یہ جو 1 سیکنڈ ٹھہرنا ہے نا, اس وقت श्वास رکتا ہے, اور श्वास اس لیے روکتے ہیں کہ श्वास کی آواز میں وہ دھیمی آہستہ کی آواز کمی ہم مس نہ کر جائیں, اس لیے. اور اس لیے श्वास کو روک کے ہم اس آواز کو سننا چاہتے ہیں. اے سخی, ابھی میں نے آپ کو بات کہی وہ اس پاٹ میں ہے. سگڑا روم روم کے لاگا جپوارے پیارے سگڑا گھٹنا چور لاگا چپوارے. جب تم اس منزل پہ پہنچو گے, اندر تمہارا صاف ہوتا جائے گا, وچار پوتر ہوتے جائیں گے, بدیاں آہستہ نکلتی جائیں گی, من اور کرم یعنی وچار اور عمل دونوں پوتر ہوئیں گے, کیونکہ ہمارے اعمال ہاتھ پاؤں سے, آنکھ کان ناک سے ہم جو کچھ کرتے ہیں تو ہمارے من کی وجہ سے کرتے ہیں. جب ہمارا من پاک ہو جاتا ہے ہمارے اعمال پاک ہوتے ہیں. انسان کو جب چوری کرنی ہوتی ہے تو پہلے وہ چوری کا وچار کرتا ہے. آدمی کسی کو گالی نکالتا ہے تو اس کو پہلے گالی کا وچار آتا ہے. اگر من پوتر ہو گیا تو اعمال تو آپ سے آپ پوتر ہوں گے. جب انسان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوگا, جب انسان کو اس کا ویراگ لگے گا, جب حضرت امام کی محبت اجاگر ہو جائے گی, جب انسان عبادت پہ بیٹھ کے اپنے مولا کے پریم میں تلین ہو جائے گا, تو دینداروں پھر وہ اپنے معشوق کی, اپنے محبوب کی, اپنے مولانا حضرت امام کی ہر بات کو عمل میں لائے گا. اس کو کبھی بھی ورود کا خیال نہیں آئے گا. اگر مولا نے کہا جھوٹ نہ بولو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. مولا کہتا ہے بد نظر نہ کرو وہ بد نظر نہیں کرے گا. مولا کہتا ہے حسد نہ کرو وہ حسد نہیں کرے گا. مولا کہتا ہے کسی کا حق نہ کھاؤ وہ حق نہیں کھائے گا کسی کا. مولا کہتا ہے ظلم نہ کرو وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. مولا جو کچھ بھی کہے گا وہ اس کے اوپر خوشی سے محبت سے عمل کرے گا. ایسا ہی سگڑا گھٹنا چور, تمہارے گھٹ میں بیٹھے ہوئے بد وچار جو تمہاری آتما کی انتی کے لیے چوری کرتے ہیں, جو تمہاری نیکیوں کو چرا جاتے ہیں, جو تمہاری دھرم کی چیزوں کو چراتے ہیں, جو تمہاری روحانی شکتی کو چراتے ہیں, آہستہ آہستہ سب بھاگ جائیں گے. اور کیا ہوگا کہ تمہارے شریر کے جتنے بھی روم ہیں, روم کہتے ہیں رواٹے کو, انگلش میں پور کہتے ہیں. پیروں نے فرمایا ہے کہ 3.5 کروڑ روم ہمارے بدن پہ ہیں. ہمارے بدن پہ 3.5 کروڑ 35 ملین 3 کروڑ 50 لاکھ 35 ملین ہمارے شریر میں چھدر ہے. ہماری اسکن میں جو روم ہے, اردو میں اس کو رونگٹے کہتے ہیں, یہ 35 ملین 3.5 کروڑ روم مولا کا جھاپ جپیں گے. جب بھی تم عبادت پہ بیٹھو گے تو تمہارا جو روح جب جھاپ جپے گا تو شریر کا ہر ایک بھاگ اس کے ساتھ ٹیون اپ ہوئے گا, سنکرونائز ہو جائے گا. تمہارا من پاک ہوگا, تمہارا باطن صاف ہو جائے گا, اس میں مولا کا نور دیکھے گا. پھر کیا ہوئے گا؟ اے سخی پنڈ تنی خبر کے سگڑی بسری رے,
تمہارے شریر کی بدن کی سب خبر وسر جائے گی جیسے مردہ پڑا ہوا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا تم عبادت میں اس طرح بیٹھو کہ جیسے مر گئے. سخی پنڈ تنی خبر کے سگئی سری جارے سرتی چڑی برہمند اوٹی مصری رے. جب تم عبادت میں بیٹھو گے سرتی دھیان لگ جائے گا, نرت سرت ایک ہو جائے گا, چاند سورج مل جائیں گے, انگلا پنگلا سکشمنا چالو ہوئیں گے, تم اس 10ویں دوار تک پہنچو گے, تمہارے بدن کی سب خبر بے خبر ہو جائے گی. سرتی چڑھی برہمن, سرتی تمہاری اوپر جائے گی, 10ویں دوار تک جب پہنچ جائے گی, برہمان تک جائے گی, تو پھوٹی مصری وہاں ایک قسم کا ذرا پھوٹے گا, ایک سری پھوٹے گی, اس کے اندر سے تمہیں ایک ایسا امرت پراپت ہوگا جیسے زمین میں سے ایک ذرا پھوٹتا ہے. حوض کوثر ایک ایسے ہی ذرے کی طرح ہے, باہر سے پانی حوض میں نہیں آتا, اندر سے پانی آتا ہے. حوض کوثر شاہ جینا امی بھرے, وہاں تم کو ایک ایسی سری پھوٹ کے ملے گی, ایک پھوٹی ہوئی مصری ہو جائے گی, ایک ذرا تمہیں ملے گا, ایک دھار نکلے گی سکھ کی کہ جس کا ورنن ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتا. سچی ارس پورسنا کوٹ کے جو اے سخی ارس پورسنا کوٹ کے جویا دیپ نوکھنڈ جویا پر کھیرے. شریر تو ادھر رہے گا لیکن اس کے خیال خدا کے عرش پہ پہنچیں گے. عرش تخت کو کہتے ہیں, اس کے اوپر ایک کرسی ہے, ایک تخت ہے, اس کے اوپر کرسی ہے, اس کرسی کے اوپر خدا بیٹھا ہے. جیسے یہ تخت ہے, یہاں ایک کرسی رکھو اور حضرت امام جب آتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں جب تم وہاں پہنچو گے نشان دھار کے اس حالت میں جاؤ گے تو تم کو وہاں عرش کرس کے کنارے اور کوٹ یعنی وہ سارا آکار جس جگہ کے اوپر وہ قلعہ ہے جو عرش اور کرسی ہے اس کے سب کنارے سب سائڈ تم کو آنکھ سے دکھیں گے. یہ ظاہر کی آنکھ نہیں کیونکہ یہ لائٹ نہیں ہے, لیکن اندر سے تم اس کو اس طرح سے دیکھو گے جیسے ظاہر میں دیکھ رہے ہو. عرش پرسنا کوٹ جویا نرکھی, تم آنکھ سے دیکھو گے اور تمہیں ایسا لگے گا کہ جسے تم زمین سے اٹھ گئے ہو. ساری دنیا کی سپاٹی 7 دیپ اور 9 کھنڈ پرتھوی تمہارے سامنے ایک بال کی طرح ہے. تم کو ساری سرشٹی نظر آئے گی. یہ باہر ہی نہیں, سرشٹی اندر بھی ہے. اندر 9 کھنڈ پرتھوی ہے, اندر سپت دیپ ہے, 999 ندیاں ہیں, اندر دھوپ چھاؤں ہے, اندر بادل ہیں, اندر گیتا ہے, اندر رامائن ہے, اندر قرآن ہے, اندر ہر ندی ہے. جو برہمانڈ میں ہے وہ سب کچھ اندر ہے. بلکہ
جو برہمانڈ میں نہیں، ایسی بہت سی چیزیں اندر ہیں گھٹ میں. تو تم کو اس وقت اتنی اونچائی ملے گی، تم اتنے اونچے پہنچ جاؤ گے کہ ساری پرتھوی تمہارے سامنے ایک بال کی طرح ہوگی، تم جو چاہو گے دیکھ سکو گے. اے سکھی وید کتاب ماہے اے غم نہیں رے. ابھی میں نے آپ کو کہا بہت سی ایسی چیزیں برہمانڈ میں نہیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں. برہمانڈ ابھی بھی ادھورا ہے، اندر کمپلیٹ ہے. سچی وید کتاب ماہے اے غم نہیں رے. یا نہیں دیوس نہیں رات، دھوپ نہ چھائے رے. وید کتاب میں یہ چیز نہیں. غم کہتے ہیں بھید کی بات کو. یہ جو بھید کی بات میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ سرحدین فرمایا وہ تمہیں چوپڑیوں میں نہیں ملے گی، وہ مرشد کے پاس سے ملے گی. تمہارے گھٹ کے اندر موجود ہے، اور وہاں اندر نہ دیوس ہے، نہ رات ہے، نہ دھوپ ہے، نہ چھاؤں ہے. یعنی باہر دنیا کے اندر چڑھتی پڑتی ہے، وہاں چڑھتی پڑتی نہیں. وہاں تو اگر تم پہنچ گئے تو پھر اس میں زوال نہیں. زوال کہتے ہیں جیسے جوانی کا زوال بڑھاپا ہے، امیری کا زوال غریبی ہے، تندرستی کا زوال جو ہے وہ بیماری ہے. اسی طرح سے دنیا کی ہر چیز میں زوال ہے، یعنی پڑتی ہے مگر اس میں پڑتی نہیں. روحانی عبادت کے اندر پڑتی نہیں. جو وہاں پہنچ گیا اس کے لیے تو پھر چڑھتی ہی چڑھتی ہے، اس کی منزلیں طے ہوتی ہیں، وہ پھر نیچے نہیں گرتا. ہے سچی کے وا سریکھو نتھی کے مارو سانی رے. تو جو یا سریکھو سے کے الکھ نامی رے. اے دوست، میرے مولا کی باتیں کہی نہیں جاتی، وہ کہنے سے اس کی باتیں پوری نہیں ہوتی. وہ تو تم دیکھو تو تمہیں پتہ لگے کہ کیسا ہے. وہ تو دیکھنے کے لائق ہے، کہنے سے اس کی تعریف پوری نہیں ہوتی. سچی کہوا سریکھو نتی مارو سامی، یہ تو جو ہے سریکھو سے الگ انامی. کس کا ہم ورنن نہ کر سکیں، اور جو انامی ہے یعنی اس کا کوئی ایک نام نہیں، وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نام. اے سخی الکھ انامی صاحب لاگامی ہارے بھن پیر صدر دن شام میں نظر سو دی تھارے. اے مومنو، الکھ انامی صاحب لاگا میٹھا، جس سے پریم ہوتا ہے وہ کتنا میٹھا لگتا ہے. اس مولا کی مٹھاس کا تو کوئی پار نہیں. کہ صدر دن فرمایا میں نے اس شام کو، شام کا مطلب اگرچہ یہ کرشن کا لقب ہے لیکن مولانا کرشن کا یہ لقب محبت سے لیا جاتا ہے. شام کہتے ہیں کالے کو. کالا کہہ کے مولانا کرشن کو گالی نہیں دی جاتی، کالا کہہ کے اپنی محبت ظاہر کی جاتی. شام کا مطلب پیارا. شام کہتے ہیں محبوب کو، معشوق کو، جو سانولا ہے. بڑے پیر صدر دین شام
میں نظر سودی تھا، میں نے اپنے اس معشوق کو، اپنے اس پیارے کو آنکھ سے دیکھا ہے۔ یہ تیرا پاک کا جنان جو ہم نے ابھی پورا کیا، گھر جا کے پھر پڑھو، بہت سی میری روایت کی چیزیں آپ کو یاد آئیں گی، ان چیزوں کو آپ اپنی بیت الخیال کی عبادت میں اپیوگ میں لاؤ۔ پیر کا کلام ہے، گرو مرشد نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ ہمارے اسماعیلی مذہب کی سب سے بڑی خوبی جو ہے تو دینداروں وہ بیت الخیال ہے، بیت الخیال۔ اور آپ نے بیت الخیال لے کے حضرت امام کو وعدہ کیا ہے کہ یا مولا میں روز اٹھوں گا۔ مولا کی رحمت سے کتنی اچھی حاضری ہے اس وقت، لیکن کروڑیے 40 آدمی مردوں میں اور 7 سنتر بائیوں میں 150 بھی پورے ہوتے نہیں۔ کیوں دینداروں؟ کیا آپ نے مولا سے وعدہ نہیں کیا؟ آپ نے بیت الخیال کچھ زبردستی لیا، آپ کو کسی نے مجبور کیا؟ جیسے امام پوچھتے ہیں تمہارے ماتا پتا نے، تمہارے کسی دوست نے تم کو زبردستی بھیجا؟ اپنی راضی خوشی سے آئے۔ اور اسماعیلی مذہب کی بڑی خوبی یہی ہے، بیت الخیال۔ بیت الخیال میں آگے بڑھنے کے لیے 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ بیماری اور مسافری میں مجبور ہے انسان، وگرنہ ہر روز جماعت کھانے آؤ۔ دنیا کے سکھ کا، دنیا کی موج کا آپ بہانہ بنا کے اگر جماعت خانے نہ آؤ اور دعا نہ پڑھو، کوئی ڈرائیونگ چلے جاوے، کوئی سنیما چلے جاوے، کوئی پکنک پہ جاوے، دنیا کی موج کے لیے آپ اپنی آخرت کو گما رہے ہیں۔ یہ تو خود کے اوپر ظلم کرنے جیسی بات امام فرمایا۔ دستبند آپ کی برابر ہونی چاہیے، اچھی پاک کمائی کرو، دستبند دو، 3 وقت کی دعا پڑھو برابر، صبح شام جماعت خانے کی حاضری دو اور عبادت کرو، نیک اعمال کرو۔ پھر دیکھو کہ آپ کو اس مذہب کے اندر سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ اس سکھ کی پراپتی ملے گی کہ دنیا کے تمام سکھ اکٹھے کرو گے تو اس کے سامنے ہیچ ہیں، کچھ نہیں، کچھ سامان ہے۔ ہمارے مذہب کی سب سے بڑی خوبی جو امام کی بخشش اور رحمت ہم کو پیروں کی توفیق سے ملی، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ مولا آپ کو دین دنیا میں نیک توفیق دے دے، سکھی آباد کرے، نیک امیدیں پوری کرے، فرمان برداری پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، مولا حقیقت کی سمجھ دے دے، اپنی معرفت دے دے، منے وچنے کرمے اپنا فرمان بردار مومن بناوے۔ مولانا حضرت امام دین و دنیا میں آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، عبادت کا شوق دے دے، آپ کو مولا ایکاگرتا دے دے، اپنی محبت اجاگر کرے، آپ کے دل میں اپنی روشنی پیدا کرے، آپ کے مغز کے اندر مولا اپنی محبت اور اپنے وچار اور خیال رکھے۔ آپ جب بھی امام کے فرمان کو یاد کرو تو اس کے اوپر عمل کرو کہ بیت الخیال کی عبادت کے اوپرانت بھی، دن کے وقت بھی، گاڑی چلاتے چلاتے، پاؤں سے چلتے چلتے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے یالی کا جاپ کرو، صلوات پڑھو، اپنے بیت الخیال کا بول بھی کبھی یاد کرو۔ لیکن دن کے وقت بیٹھک نہیں کرنا، بیٹھک خالی 4 اور 5 کے اندر ہی کرنا، لیکن چالو یا اللہ، یا وہاب، یا رحمان، یا رحیم، ایسے خدا کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں کو یاد کرتے رہو، سارا دن اسی خیال میں اور اسی مستی میں رہو، زندہ رہو، تو مولانا حضرت امام آپ کو اس کا دین دنیا میں بدلا دے گا۔ ظہر باتوں دیدار نصیب کرے۔